برد رحمت کے لیے جسم تپانا ہوگا، ورنہ تقدیر میں صدیوں کی غلامی ہوگی، ورنہ تقدیر میں صدیوں کی غلامی ہوگی، یوسف مصر کی ہر سال نیلامی ہوگی۔ ڈاکٹر کامران راز صاحب کو سننے کا مزہ ان کے شروع ہونے کے 15 منٹ کے بعد آتا ہے، اور وقت کی کمی کے باعث کیونکہ مہمانان گرامی کا وقت بہت قیمتی ہے، میں جلدی ختم کرنا چاہوں گا اس کو، لیکن کامران راز صاحب نے، ڈاکٹر کامران راز صاحب نے جو دجال کے بارے میں، فری میسن کے بارے میں جو کام کیا ہے، ہمارے پاس اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، ان کی کتاب آپ پاکستان سے حاصل کر سکتے ہیں اردو میں بھی۔ کاروان فکر جلد ہی ان کی اس ویڈیو ٹیپ کے بارے میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروگرام انشاءاللہ اسی جگہ پہ رکھے گی، اس کے لیے آپ کو اطلاع کی جائے گی۔ میرے اگلے مہمان قانون دان ہیں، نوجوان ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں، جناب بیرسٹر اختر گوندل صاحب۔ جناب تشریف لائیے اختر گوندل صاحب۔ جناب صدر، حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ جیسا کہ مقررین کافی ہیں اور وقت کا میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، ویسے بھی بیرسٹر اور وکیل جو ہے وہ عدالتوں میں بحث کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا فنکشن ہے علامہ اقبال کی یاد میں۔ علامہ صاحب ایک ایسے مفکر اور شاعر تھے جن کی ساری شاعری اور فلسفہ قرآن پاک سے ڈیرائیوڈ ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان جس خواب غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، علامہ اقبال نے ایک قلم کے ذریعے اس کو بیدار کیا، پاکستان کا خواب دیا، اور 1947 میں پاکستان ایک اسلامی مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پہ آ پہنچا۔ اور آج ہمارے لیڈران کا حال یہ ہے کہ کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں، کبھی کسی کی پالیسی کو لیتے ہیں، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ کاش اقبال کا بنایا ہوا پاکستان آج بھی ہمیں مل جائے، ایسے لیڈر مل جائیں جو اقبال کے دیے ہوئے فلسفے کو لے کے آگے چلیں، تو ہماری فارن پالیسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری اکنامک پالیسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ہمارا ملک جو خواب، جو ان کا تصور تھا، جو ان کا خواب تھا، وہ 100% دنیا کے نقشے پہ سامنے ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔